دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقائے نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، آج کے اپنے اس واعظ میں ہم زندگی کے ایک عملی پہلو کے بارے میں بات کریں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی یعنی عظیم ترین اور اشرف یعنی بہترین تخلیق ہے۔ اس عظیم کائنات کے مقابلے میں انسان کے وجود کو ایک چھوٹی سی کائنات یعنی عالم صغیر کا نام دیا جاتا ہے، جس میں خداوند تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے نمونے سمو دیے ہیں۔ جس طرح اس کائنات کی ہر چیز اپنی ضد سے اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے، جیسے بلندی اور پستی، دن اور رات، بیماری اور تندرستی، صحت، خوشی اور غم وغیرہ، اسی طرح انسان کا وجود بھی اس تصور کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ یعنی انسان کبھی تو خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو کبھی تو اس کا جسم اس بیماری سے متاثر ہوتا ہے اور کبھی اس کا ذہن متاثر ہوتا ہے۔ کبھی انسان اس طرح بیمار ہوتا ہے کہ اس کا جسم اور ذہن دونوں متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جس سے انسان کا جسم اور اس کا ذہن دونوں متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کو ڈپریشن کہتے ہیں، اور زندگی میں ہم میں سے بہت سے لوگ کسی نہ کسی مرحلے میں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ڈپریشن ہونے کے کئی وجوہات ہیں۔ بہت زیادہ فکر اور پریشانی، کوئی بہت بڑا حادثہ، کوئی طویل اور مستقل بیماری، کوئی بہت بڑا آپریشن، زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی، یا اسی قسم کی بہت سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر کوئی شخص ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بعض افراد، بعض لوگ دوسروں کی بہتر نظر آنے والی زندگی سے اپنی زندگی کو کمپیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو کمتر اور کم نصیب تصور کرتے ہوئے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بے شمار افراد زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں کسی نہ کسی قسم کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ڈپریشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس بیماری میں جب کوئی انسان مبتلا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ مایوس اور افسردہ رہتا ہے۔ کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا، جی نہیں لگتا، زندگی سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، دل پر ایک انجانا سا خوف طاری رہتا ہے کہ نہ معلوم کس وقت کیا ہو جائے، بھوک کم ہو جاتی ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، وقت کا گزارنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ کسی چیز میں اس کا دل ہی نہیں لگتا، کیونکہ زندگی اس کے لیے ایک بے معنی چیز بن جاتی ہے، اور پھر اس کے خیالات بہت زیادہ نیگیٹو یعنی منفی ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے، اس کا ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کچھ علاج بھی کروانا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ راستے بھی اپنانے پڑتے ہیں۔ تو اس ڈپریشن کے کیا علاج ہیں؟ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایسے گھرانے
جس میں بہت زیادہ سپرسٹیشن یعنی وہم پرستی پائی جاتی ہے، جس میں بہت زیادہ وہمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا پھر ایسے گھرانے جن میں لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، یا پھر وہ بیکورڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ پسماندہ ہوتے ہیں، تو ایسے گھرانوں میں اس بیماری کو صحیح طرح سمجھا نہیں جا سکتا، اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس پر کسی کالے علم کا اثر ہے یا پھر جن بھوت کا اثر ہے، اور پھر اسی کالے علم اور جن بھوت کے اثر کے لحاظ سے وہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ مریض اور زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ بجائے کسی وہم پرستی میں جانے کے، کسی کالے علم یا جین بھوت کی باتوں کی طرف دھیان دینے کے، اس بیماری کو صحیح طرح سمجھنا چاہیے اور کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ دیندارو، جسمانی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جو اکثر علاج سے، دوائی سے ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ایسی بیماری جس میں جسم اور ذہن دونوں متاثر ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ مریض کو اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں بھی لانی پڑتی ہیں، اور ڈپریشن ایک اسی قسم کی بیماری ہے کہ جس میں دوا کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کے اپنے ایٹیٹیوڈ میں اور اپنی زندگی میں ایک خاص قسم کی تبدیلی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ آج ہم کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ڈپریشن کے مریض کو ڈپریشن سے باہر نکالنے یا اس کے ڈپریشن کا اثر کم کرنے میں اس کو مدد مل سکتی ہے، اور اسی حوالے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے اور اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کی طرف ایک مثبت رویہ یعنی ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، ایک پازیٹیو اپروچ اپنی زندگی کی طرف اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے ذہن میں ڈپریشن کے دوران جو منفی خیالات آتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، ان کی طرف کسی قسم کی کوئی توجہ نہ دیں، اور ان سے ڈرے نہیں، ان سے خوف نہ ہو کہ مجھے یہ خیال کیوں آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ منفی خیالات کو دور کرنے کے لیے، نیگیٹو تھاٹس کو دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ لڑنے کی اور جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنے نیگیٹو خیالات کو دور کرنے کے لیے اگر ہم ان سے جنگ کرنے لگیں گے، لڑنے لگیں گے، تو وہ خیالات اور جڑ پکڑ جائیں گے۔ اس لیے ان خیالات کی طرف کوئی توجہ نہ دیں، بلکہ انہیں اسی طرح بے توجہ چھوڑ دیں۔ اس کو توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ خود بخود اپنی جگہ سے چلے جائیں گے۔ ڈپریشن کی حالت میں خاص طور پر مذہب کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ وقت ہو سکے ذکر اور تسبیح میں گزارنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک اندرونی طور پر دل میں، اپنی روح میں ہمیں قوت حاصل ہوگی۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف ڈپریشن کی حالت میں ہی ذکر اور تسبیح کی طرف دھیان دینا چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان دیندار ہے، مذہبی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور ذکر اور تسبیح اس کی ریگولر روٹین میں، روزمرہ کے معمول میں شامل ہے، تو ایسے فرد کا ڈپریشن کے شکار ہونے کا امکان بڑا کم ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ اس میں مبتلا ہو بھی جاتا ہے، تب بھی اس کے پاس اتنی روحانی قوت ہوتی ہے کہ وہ اس تکلیف کو بخوشی برداشت کر سکتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اپنے دکھ اور غم کو یاد کرنے کی بجائے ہم پر خداوند تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے، اور خداوند تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں اپنی زندگی کی قدر ہوگی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کے مقابلے میں خدا نے ہمیں ایک بہتر زندگی عطا کی ہے۔ اس کے لیے ہمیں خداوند تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو ہم پر خداوند تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں انہیں ایک صفحے پر یا اپنی ڈائری میں ہم لکھتے چلے جائیں۔ ہم پر خداوند تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کو دیکھ کر خود ہمیں اپنے آپ کو حیرت ہوگی کہ خدا کی اتنی ساری نعمتیں اور رحمتیں ہونے کے باوجود
میں اپنے آپ کو اتنا دکھی کیوں تصور کرتا ہوں اور میں کیوں زندگی سے اتنا مایوس ہو رہا ہوں۔ حضرت امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے جو آپ نے خوشی کے متعلق فرمایا ہے کہ خوشی کس طرح حاصل ہوتی ہے اور خوشی کے بارے میں آپ کا فلسفہ کیا ہے۔ اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے جو خود کو دنیاوی اعتبار سے بدقسمت تصور کرتے ہیں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے سے اوپر کے درجے کے لوگوں کی طرف نظر کر کے آہ نہ بھریں کہ آپ ان کے مقابلے میں اتنے خوشحال نہیں ہیں، بلکہ اپنے سے نچلے درجے کی طرف نظر کریں اور خود کو مبارکباد دیں کہ آپ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو آپ سے نیچے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے جو دنیا کو ایسی نظروں سے دیکھتا ہے، یہ دنیا ایک قید خانہ نہیں بلکہ ایک باغ ہے، ایک نہایت ہی حیرت انگیز باغ جو اللہ تعالیٰ کا باغ ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بجائے ہم اپنے ماضی کو یاد کر کے کہ بھئی میرا ماضی کتنا اچھا گزرا ہے، میں کتنا خوش تھا، میری زندگی کتنی اچھی تھی، تو بجائے اپنے پاسٹ کو یاد کر کے ہم غمگین ہوں کہ بھئی میں اب بڑا دکھی ہو گیا ہوں، بجائے پاسٹ کو یاد کرنے کے پاسٹ کو یاد کرے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ ہم اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتے، نہیں ہم اپنے ماضی کو اپنے پاسٹ کو واپس لا سکتے ہیں اور نہیں اپنے پاسٹ کو بدل سکتے ہیں، اس لیے اس سے یاد کر کے اپنا وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ ہاں اگر ماضی کو یاد کرنا ہے تو ایسی حالت میں ہم یہ یاد کریں کہ ہمارا بہترین مشغلہ، بہترین ایکٹیویٹی کیا تھی، اور اسے ایک بار پھر سے ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس طرح ایک دفعہ پھر زندگی میں ہماری دلچسپی پیدا ہوگی۔ اپنے ماضی میں جینے کی بجائے ہم کوشش کریں کہ اپنی حال میں زندگی گزاریں اور اپنے مستقبل سے ہمیشہ پر امید رہیں۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو ہم نیچر یعنی فطرت سے قریب رہیں، یعنی اگر ممکن ہو تو اپنا وقت ایسی جگہ گزاریں جہاں قدرت کے حسین مناظر ہوں، جیسے کسی خوبصورت باغ میں یا پارک میں یا سمندر کے ساحل پر وغیرہ۔ ڈپریشن کی حالت میں ایک اور بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی کسی کے ساتھ کسی کے خیالات کو شیئر کر سکے۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات کسی کو بتائیں یا اپنے احساسات میں کسی کو شریک کریں، اور یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر ممکن ہو تو اپنے خاندان کے کسی فرد یا اپنے دوستوں میں سے کسی ایسے دوست کو جو آپ سے بہت قریب ہو اور جو آپ کے احساسات کو سمجھ سکتا ہو، اس کو اپنا ہمراز بنائیے، اس کے ساتھ اپنے احساسات اور اپنے خیالات کا شیئر کیجیے۔ اس سے ڈپریشن کے شدت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھیے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے متعلق بات چیت نہ کریں، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ بات کریں گے تو ہر ایک آپ کے احساسات کو نہیں سمجھ سکے گا۔ کسی ایک فرد کے ساتھ، ایک یا دو فرد کے ساتھ جو آپ کے احساسات کو سمجھنے کی طاقت رکھتا ہو، جو آپ کے احساسات کو سمجھتا ہو، ان کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کریں۔ ہم ایسی ایکٹیویٹیز اپنائیں ڈپریشن کے دوران جو پازیٹیو ہو، مثلا کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کرے، کسی اچھے شاعر کے کلام کا مطالعہ کرے، کوئی پازیٹیو کھیل کود یا خوبصورت باغوں میں چہل قدمی وغیرہ، ایسی ایکٹیویٹیز میں اپنا وقت دے، اس سے بھی ڈپریشن میں کافی کمی واقع ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی راز اور کوئی نہ کوئی بہتری ضرور پنہا ہوتی ہے۔ قدرت کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جس میں کسی کی کوئی بھلائی نہ ہوتی ہو، تو جس حال میں بھی ہم ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ اس لیے قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی راز اور کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے۔ اپنی حالت کو ڈپریشن کے دوران اپنی جو بیچارگی کی حالت ہے اس کو قدرت کی طرف سے ایک ٹرائل، ایک آزمائش تصور کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کریں کہ اس میں بھی قدرت نے ہمارے لیے کوئی بہتری، کوئی بہت بڑی نعمت چھپا کے رکھی ہے
جو اپنے وقت پہ ہمارے لیے ظاہر ہوگی. اگر یہ رات کا وقت ہے ہمارے لیے تو قدرت نے ہمارے لیے صبح رکھی ہے اور اس رات کی تاریکی کو برداشت کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے. اس طرح ہم کسی آنے والی بہت بڑی نعمت کے انتظار میں اپنے ڈپریشن کا وقت گزاریں. ہم یاد رکھیں کہ ڈپریشن کی حالت میں، جس پر بھی ڈپریشن ہے، وہ ڈپریشن کی حالت میں اگر یہ یاد رکھے کہ وہ تنہا نہیں ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے. خدا ہمیشہ ہمارے دل میں ہے. مولا ہمارے ساتھ ہے جو ہم پر بے حد مہربان ہے اور ہم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی کوئی ہم سے نہیں کر سکتا. اگر یہ ہمارے ذہن میں خیال ہو خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا سب سے شفیق ماں باپ ہمارے ساتھ ہے، تو اس سے ہمیں بہت بڑی قوت ملتی ہے، بہت بڑا سہارا ملتا ہے اور اپنے آپ کو ہم تنہا محسوس نہیں کرتے. یاد رکھیں کہ جس طرح دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں انسان ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور پھر صحت یاب ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ بھی صحت یاب ہو جائیں گے. اس لیے ڈپریشن کو بہت زیادہ اہمیت نہ دیں اور اس سے دور کرنے کے لیے جلد باز نہ بنے، پینک نہ ہو، کیونکہ پینک ہونے سے اس تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. صبر سے کام لیں، اپنی مرضی کے مطابق راتوں رات ڈپریشن کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کے دور کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ جس طرح آہستگی کے ساتھ آتا ہے، دبے پاؤں آتا ہے، اسی طرح دبے پاؤں چلا جاتا ہے. چنانچہ اپنے آپ کو مریض تصور نہ کرتے ہوئے صحت مند انسان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں کہ نارمل بننے کے لیے نارمل کی طرح جینا ضروری ہے. آخر میں مولا کے ایک فرمان کے ساتھ میں اپنا بات بند کرنا چاہوں گا. اس میں امام نے فرمایا کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں آپ کے لیے بے شمار مایوسیاں ہوں گی. اگر کسی کی امیدوں کا 5واں حصہ بھی شرمندہ تعبیر ہو جائے، عملی صورت اختیار کر لے، تو وہ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہوگا. اس لیے آپ کو جو ناکامیاں ہوتی ہے اس سے آپ حوصلہ شکن نہ ہو. جو بھی ناکامیاں ہیں انہیں بھول جائیے اور نئے طریقے سے کوشش کیجیے. ڈسپونڈنسی از اے سن، مایوسی گناہ ہے، اور جو امید ہے وہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے. مادی دولت کے لیے بھی اور سب سے بڑھ کر روحانی روشنی کے لیے بھی امید جو ہے وہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے. اپنی امید کا دامن کبھی نہ چھوڑے، اپنی زندگی میں امید کے عنصر کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے. اس طرح ڈپریشن ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا. مولانا حاضر امام گج جماعت کو بیماری بلا آفت سے محفوظ رکھے. مولانا حاضر امام گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھ زندہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد.